دنیا کا مشہور ترین سافٹ ویئر ہے، ایپ ہے. کسی بھی چیز کا آپ اس کو فوٹو دیں، تصویر دیں، وہ فوراً بتا دے کہ یہ فلاں چیز کا فوٹو ہے، اس کی یہ خاصیات ہیں، یہ نقصان ہے. دنیا جہان کی کوئی بھی چیز آپ اس کو دے دیں، دنیا جہان کی کسی بھی چیز کا فوٹو، تصویر، خاکہ آپ اس سے بنوا سکتے ہیں. اس سے آپ آسمانوں کا خاکہ بنوائیں، تصویریں بنوائیں، جنت، دوزخ، جہنم، حساب و کتاب، پل صراط، سب کچھ کا وہ فوٹو، تصویر، خاکہ بنا کر دینے کے لیے تیار ہے. لیکن حضور سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خاکہ، فوٹو، تصویر بنانے سے اے آئی بھی قاصر ہے. اس نے چٹا بالکل صاف جواب دے دیا ہے کہ یہ میں نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ پہلے وہ جھلک سن لیں، پھر آگے انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اے آئی دنیا جہان کی ہر چیز کی تصویر بنا سکتی ہے، خاکہ پیش کر سکتی ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاکہ نہیں بنا سکتی، تصویر نہیں بنا سکتی، حضور علیہ السلام کا فوٹو نہیں بنا سکتی. اس کی وجہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنانے کا کہا گیا تو اس نے ایسا کیا جواب دیا کہ دنیا دنگ رہ گئی. پیارے دوستو، آج کل مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس تیزی سے دنیا کے ہر شعبے میں پھیل رہی ہے، اور آہستہ آہستہ بہت سے کام انسانوں سے لے کر مشینوں کو دیے جا رہے ہیں. اگرچہ یہ جدید ٹیکنالوجی ابھی اپنے ابتدائی مرحلے میں ہے، لیکن اس کی کارکردگی اتنی حیران کن ہے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں. حال ہی میں ایک ایسا دلچسپ واقعہ پیش آیا جس میں کچھ ترک سافٹ ویئر ڈیولپرز نے مصنوعی ذہانت کو پرکھنے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے ایک مشہور سافٹ ویئر کے ذریعے مختلف سوالات اور کمانڈز دے کر اس کی صلاحیتوں کا امتحان لیا. انہوں نے اس سافٹ ویئر سے کہا کہ ایسی تصویر بناؤ جس میں مسلمان خلا میں عبادت کر رہے ہوں. چند ہی لمحوں میں سافٹ ویئر نے ایک حیرت انگیز تصویر تیار کر دی جس میں ایک خلائی جہاز کے اندر مسلمان ستاروں کے درمیان نماز ادا کر رہے تھے. یہ منظر اتنا خوبصورت تھا کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے. اس کے بعد انہوں نے ایک اور کمانڈ دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ منظر دکھاؤ جب انہوں نے اپنے عصا سے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور اپنی قوم کے ساتھ اسے پار کیا، جبکہ پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا تھا. چند سیکنڈز میں سافٹ ویئر نے مختلف زاویوں سے ایسی تصاویر بنا دی جن میں یہ پورا منظر واضح نظر آ رہا تھا. یہ سب دیکھ کر ڈیولپرز کی حیرت اور بھی بڑھ گئی، کیونکہ صرف چند الفاظ کی مدد سے اتنی بڑی تصویر بن جانا واقعی کمال تھا. پھر ان ڈیولپرز نے سافٹ ویئر کے سامنے ایک حساس سوال رکھا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنا کر دکھا. یہ دراصل ایک امتحان تھا کہ سافٹ ویئر اس معاملے میں کیا رد عمل دیتا ہے. جیسے یہ کمانڈ دی گئی تو سافٹ ویئر نے فوراً وارننگ دے دی کہ ایسا کرنا اس کے اصولوں کے خلاف ہے اور اس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہو سکتے ہیں، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہرگز نہیں بنا سکتا. یہ دیکھ کر ڈیولپرز حیران بھی ہوئے اور خوش بھی کہ کم از کم اس بات کا خیال رکھا گیا ہے. معزز دوستو، اس کے بعد انہوں نے ایک اور مشکل سوال کیا کہ قرآن کے مطابق قیامت کا منظر دکھاؤ جہاں لاکھوں کروڑوں لوگ حساب کے انتظار میں کھڑے ہوں، سخت گرمی اور جہنم کی آگ بھڑک رہی ہو. انہیں لگا کہ شاید سافٹ ویئر یہ منظر مکمل طور پر پیش نہ کر سکے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ سافٹ ویئر نے ایک ایسا منظر تیار کیا جس میں بڑی تعداد میں لوگ میدان حشر میں کھڑے نظر آ رہے تھے اور ماحول خوفناک دکھائی دے رہا تھا. یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے، اور پھر انہوں نے پل صراط کا منظر دکھانے کو کہا جو جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے. سافٹ ویئر نے اس کا بھی ایک خاکہ پیش کر دیا جس میں ایک پل آگ کے اوپر سے گزرتا ہوا دکھایا گیا اور لوگ اس پر چل رہے تھے. اگرچہ یہ اصل حقیقت کی مکمل تصویر نہیں تھی، لیکن پھر بھی ایک تصور ضرور پیش کیا گیا. یہ سب دیکھ کر ڈیولپرز بہت متاثر ہوئے اور کچھ جذباتی بھی ہو گئے، کیونکہ انہیں آخرت کی یاد آ گئی. انہوں نے کہا کہ اصل پل صراط تو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، جسے کوئی سافٹ ویئر مکمل طور پر نہیں دکھا سکتا، کیونکہ یہ اللہ کی قدرت کا معاملہ ہے.
اس پورے تجربے سے ایک اہم سبق ملتا ہے کہ ایک سادہ سافٹ ویئر ہماری دی ہوئی چند ہدایات پر اتنی زبردست تصویر بنا سکتا ہے اور ہمیں آخرت کی یاد بھی دلا سکتا ہے، لیکن ہم انسان جو ان سب باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اکثر ان سے غافل رہتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں ہر وقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کا دن کیسا گزر رہا ہے؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہے، میں خوش ہوں، آپ بھی ٹھیک ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، سن کر بہت خوشی ہوئی۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز میں مدد چاہیے ہو تو ضرور بتائیے۔ ہاں، چند ایک چیزوں کے بارے میں معلومات لینی تھی آپ سے۔ ضرور، میں تیار ہوں۔ آپ کس قسم کی معلومات چاہ رہے ہیں؟ یہ جان سے متعلق۔ یہ جو جہنم ہے، قرآن کریم میں اس کا بار بار ذکر آیا ہے، جہنم، دوزخ، جی اس کی بالکل۔ یہ اے آئی اس کی تصویر بنا دیتی ہے؟ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو منظور کے مطابق اس کی تصویر یا تصویری خاکہ بنا دوں۔ آپ چاہے تو تھوڑی سی تفصیل بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کی تصویر چاہیے۔ نہیں سر، یہ معلوم کرنا تھا کہ یعنی جہنم کا خاکہ بن سکتا ہے؟ سمجھ گیا، میں کوشش کروں گا کہ اس کے بارے میں تصوراتی خاکہ تیار کر دوں جس سے یعنی آپ بنانا اس کی- ممکن ہے، ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، میں اسے ایک تخیلاتی انداز میں پیش کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اچھا، پل تاکہ آپ کو سرات کا بھی ذکر آتا ہے، اس کا بھی خاکہ ممکن ہے، بنایا جا سکتا ہے اس کی شبیہ یا اس کی تصویر؟ جی ہاں، پھول صراط کا تصور بھی ایک دلچسپ موضوع ہے۔ میں اس کا بھی ایک تخیلاتی خاکہ بنانے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ آپ کو اگر کوئی خاص تفصیل چاہیے ہو تو جنت کے بارے میں بھی خاکہ بنایا جا سکتا ہے، جنت کا؟ جی بالکل، جنت کے بارے میں بھی ایک خوبصورت اور پرامن تصوراتی خاکہ تیار کیا جا سکتا ہے۔ میں ان سب تصورات کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کرنے یعنی کی کوشش دنیا کروں گا۔ میں کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہوں، آسمان ہو، زمین کی جو چیزیں ہوں یا زمین کے اندر ہوں، پانی وغیرہ، ہوا، پرندے چرند، جو بھی ہے، آپ اس سب کا خاکہ پیش کر سکتے ہیں؟ ضرور، یہ سب بہت دلچسپ موضوعات ہیں اور میں ان سب کا ایک تخیلاتی خاکہ یا تصور آپ کے لیے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ کو کسی خاص چیز پر زیادہ تفصیل چاہیے ہو تو بے شک بتا دیجیے گا۔ اچھا، حضور سید الانبیاء حضرت خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کا بھی کوئی خاکہ ممکن ہے؟ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت بھی ایک انتہائی محترم اور قابل احترام موضوع ہے۔ نہیں، ممکن ہے ان کی صورت، ان کی تصویر، فوٹو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت یا تصویر بنانا ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، کیونکہ ان کی عزت اور احترام کے پیش نظر ان کی تصویر کشی نہیں کی جاتی، لیکن میں ان کی سیرت اور صفات کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات فراہم کر سکتا ہوں۔ یعنی حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ، ان کی فوٹو، ان کی تصویر یعنی نہیں بنائی جا سکتی، اے آئی کو اتنی پہنچ نہیں ہے کہ ان کا خاکہ پیش کر سکے؟ جی بالکل، ان کی عزت و احترام کے پیش نظر ہم ان کی تصویر یا شکل نہیں بنا سکتے، چاہے وہ مصنوعی طریقے سے ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان کی سیرت اور ان کی تعلیمات کے بارے میں ضرور بات کی جا سکتی ہے اور ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ جی عزیزان گرامی، آپ نے چیٹ جی پی ٹی سے یہ بات سنی کہ حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ، آپ کی صورت، آپ کی تصویر، آپ کا فوٹو، وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں بنا سکتے۔ باقی دنیا جہان کی جو چیز ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ، چاہے وہ زمینوں کی کوئی چیز ہے، آسمانوں کی چیز ہے، ہواؤں میں رہتی ہے، جہاں مرضی رہتی ہے، جس چیز کا خاکہ، فوٹو، تصویر آپ بنوائیں، اے آئی بنانے کے لیے تیار ہے، وہ کہتے ہیں میں خاکہ پیش کر دوں گا۔ لیکن حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ، آپ کی تصویر، آپ کا فوٹو، آپ کا خاکہ، اے آئی بھی جواب دے گئی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم اس کو نہیں بنا سکتے۔ کیوں نہیں بنا سکتے؟ اس چیز پر آپ نے غور کیا؟ حالانکہ
اے آئی اس وقت دنیا کا مشہور ترین سافٹ ویئر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی باقی ہر چیز کی تصویر وہ کہتا ہے، پول صراط کی، جہنم کی، جنت کی، دوزخ کی، ہر چیز کی، چاہے وہ زمینوں کے اندر چھپی ہے، کوئی کان ہے آپ اس کو بولیں اس کی تصویر بنا دے، وہ فوراً بنا دے گا۔ آسمانوں کی تصویریں اسے بنائیں، جس چیز کی مرضی تصویریں بنائیں، حتیٰ کہ پول صراط تک کا بھی وہ کہتا ہے کہ میں تصویر بنا سکتا ہوں۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر اور خاکہ بنانے سے وہ معذرت کرتا ہے، اے آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ باقی ساری چیزوں کا ذکر حضور علیہ السلام نے فرما دیا ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، پول صراط بھی ہے، سب کچھ ہے، میدان حشر بھی ہے، حساب و کتاب سب کچھ ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مثل کوئی نہیں ہے، لیس کمثلی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مثل کوئی نہیں ہے، یہاں تک فرمایا کہ شیطان بھی میری مثل، میری مشابہت، میری شکل صورت نہیں بنا سکتا، یعنی میری صورت میں نہیں ہو سکتا کوئی بھی، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرما دیا ہے کہ میری مثل کوئی نہیں ہے۔ تو خاکہ ایک تمثیل ہوتا ہے، وہ ایک مثل ہوتا ہے، وہ ایک مشابہت ہوتا ہے، وہ عکس ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا عکس ہی کوئی نہیں ہے، حضور علیہ السلام کی مثل ہی کوئی نہیں ہے۔ تو حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال تقریباً جو کچھ پہلے فرمایا تھا، آج سائنس کی دنیا بھی اس کو تسلیم کر رہی ہے، مان رہی ہے کہ واقعی جو کچھ آپ نے فرمایا حق